अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा मौजू है शुक्र करने वाला दौलतमंद की फजीलत। जो शख्स हलाल तरीके से कमाता है और जहाँ खर्च करता है, हुक्म मिलता है वहाँ खर्च करता है, इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला की तारीफ सना करने वाला आयत मुबारका है। क़ालल्लाहु तआला फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तो वो जिसने दिया परहेजगारी की सबसे अच्छी को सच माना, तो बहुत जल्द हम इसे आसानी मुहैया कर देंगे। यानी जिसने अपना माल राह खुदा में खर्च किया और अल्लाह ताला के हक को अदा किया और ममनात व महमात से बचा, मिलत इस्लाम की तस्दीक की, तो हम जन्नत के लिए आसान इसकी राह आसान कर देंगे और ऐसी खसलत की तौफीक देंगे जो इसके लिए सबब आसानी राहत होगी। वो ऐसी अमल करे जिससे इसका रब राजी होगा। क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, जिसने अपना माल हलाल तरीके से कमाया फिर इसे राह खुदा में खर्च कर दिया, यानी अपना हक अदा कर दिया, तो हम इसे जन्नत के लिए इसकी राहें आसान कर देंगे और ऐसी खसलत की तौफीक देंगे जिसका सबब इसके लिए आसानी ही आसानी होगा और इस कामों से इसका रब्बी से राजी होगा। एक और आयत मुबारका है, वहुजन्नबु हलाका अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वला सौफा यरदा। सूरत लैल है। आयत मुबारका का तर्जमा है, अल्लाह ताला का इरशाद है, और बहुत इससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो और किसी का इस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है जो सबसे बुलंद है, बेशक करीब है कि वो राजी होगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर खिरात एलानिया वो हो तो क्या ही अच्छी बात है, अगर छुपा कर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है और इसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। क्या फरमाते हैं, अगर तुम अपने अमाल में से कुछ फकीरों को दे दो तो तुम्हारा इसमें बेहतरी ही बेहतरी है, तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। बर से तकवाए ताअत मराद है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि यहाँ खर्च करना आम है, तमाम सदकात यानी वाजिबा हो या नाफिला सब इसमें दाखिल हैं। हसन का कौल है, जो माल मुसलमानों को महबूब हो इसे रिज़ाह इलाही के लिए खर्च करे, वो इस आयत में दाखिल है, हुआ एक ही खजूर हो। खजन बिन अब्दुल अजीज शक्कर की बोरियों खरीद कर सदका करते थे। इनसे कहा गया, इसकी कीमत ही क्यों नहीं सदका कर देते? फरमाया, शक्कर मुझे महबूब मरगूब है, ये चाहता हूँ कि राह खुदा में प्यारी चीज खर्च करूं। बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारका है, हज़रत अबू तलहा इंसारी मदीने में बड़े मालदार थे, उन्होंने अपने बाल बैरहा बाग बहुत प्यार था। जब ये आयतें नाजिल हुई तो उन्होंने बारगाह रिसालत में खड़े होकर अर्ज की, मुझे अपने बाल बहरहार
ہست سے پیارے ہیں، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، یعنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ بیمائے حضور اپنی قراب بنی اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشری کو لکھا، میرے لیے ایک بندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی وہ آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ والآیات فی فضل الانفاق فی الطاعات کثیرۃ معلومات، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے بیان بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ عز و جل، جو انسان اپنی سب سے پیاری چیز جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی سب سے پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کیا کرو۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، حضرت ابو طلحہ انصاری کو مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے بہرہا باغ بہت پیارا تھا، جو انہوں نے جب آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ باغ جو انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیا، یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد رشک جائز نہیں مگر دو خصلتوں میں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، مال کو راہ حق میں دیا، درخواست خرچ کرنے کا اسے ملکہ بھی عطا فرمایا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو، وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ یعنی حسد تو کسی پر جائز نہیں، نہ دنیا میں، نہ دیندار میں، نہ شیطان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حسد ان کو دینی عظمت پر ہوا تھا، نہ کہ وہ دینی دنیاوی مال دولت پر، مگر مارا گیا۔ حسد کے معنی ہے دوسروں کی نعمت سے جلنا، اس کا زوال چاہنا۔ رشک کے معنی ہے دوسروں کی نعمت سے اپنے لیے بھی چاہنا، دینوں چیزوں پر رشک کرنا۔ ایک آدمی عالم دین ہے جو دن رات نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، ہر وقت اس کے مسائل سوچتا ہے، اس پر غور تعمیل کرتا ہے، یہ سب کچھ داخل ہے۔ مبارک ہے وہ زندگی جو قرآن حدیث میں تعمیل غور کرنے پر گزر جائے، مبارک ہے وہ موت جو قرآن حدیث کی خدمت میں آئے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین میں فقیر لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، دولت مند لوگ تو بلند مرتاب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کی، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے تھے، ہماری طرح روزے رکھتے تھے اور وہ صدقہ کرتے تھے، لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے۔ وہ غلام آزاد کرتے تھے، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جن کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور تم ان لوگوں پر سبقت لے جاؤ، تمہارے بعد کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا جو تمہاری طرح یہ عمل کرے۔ تو انہوں نے عرض کی، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فقیر مہاجرین دوبارہ یا رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس پر عمل کے متعلق سن لیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اب وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جن کی حسب توفیق نہیں ہوتی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے، وہ کیا کریں؟
33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ بلند درجات اور باقی رہنے والی نعمتیں، یعنی ہمارے مقابل درجات بڑھ کے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہو گئے، اس میں نہ تو رب کی شکایت ہے نہ مالداروں پر حسد کی، بلکہ ان پر رشک ہے۔ دینی چیزوں میں رشک کی جائز ہے، یعنی دوسروں کی نعمت سے اپنے لیے بھی چاہنا۔ حسد حرام ہے، یعنی دوسروں کی نعمت کی زوال کی خواہش کرنا۔ یعنی عبادتوں میں سے وہ ہمارے برابر ہیں اور مالی عبادتوں میں سے ہم سے بڑھ کر۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے اپنے فرمایا شاکر غنی صابر فقیر سے افضل ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل، کیونکہ رب نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، اور فرمایا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی شکر سے نعمتیں ملتی ہیں اور صبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اپنے سے آگے والوں کو پالو گے، یہاں آگے پیچھے سے درجوں سے آگے پیچھے ہونا مراد ہے، نہ کہ زمانے میں، یعنی جو صحابہ تم سے درجے میں بڑھ کر گئے ہیں ان کلمات کی وجہ سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ زیادہ حسب توفیق رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں اور تم ان کے برابر جانا چاہتے ہو، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔